پر ڈے 1700 لڑکیاں ریپ کا شکار ہوتی ہیں. یہ وہ ہیں جو ریکارڈ میں آتی ہیں، اور ریکارڈ میں جو آتی ہیں وہ 1/3 ہوتی ہیں، باقی تو ویسی ہے. اور اس میں ہندوستان میں بھی بہت زیادہ لیول بڑا ہوا ہے. ریپ ہمارے ہاں تو آپ نے دیکھے اس پر کتنے احتجاجات ہوئے ہیں. چھوٹی عمر کے نابالغ لڑکوں کو جو حکومت کی نظر میں، ان لوگوں کے ذریعے سے بھی 16 سال کا 15 سال کا لڑکا شراب پی کر کے کسی لڑکی کو اچانک اٹھا لیا، 3-4 درندوں نے مل کر کے اس کی عصمت لوٹ لی، عزت لوٹ لی، اور مار کر کے اس کو راستے پر پھینک دیا. یہ کتنے واقعات ہو رہے ہیں. اب اس پر بات 2-4 دن تک گرم رہتی، میڈیا میں چلتی ہے، لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، انصاف انصاف انصاف. میرے عزیزو، زنا ایک بہت سنگین جرم ہے. زنا پر اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ ہلکی نہیں ہیں، ہلکی نہیں. آپ میں سے کوئی بھی عزت والا، میں ان سے پوچھتا ہوں جو ہندو ہیں، جو کرسچن ہیں یا دوسرے دھرم والے، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کو کوئی بھی اٹھا کر لے جائے اور اپنے بستر کی زینت بنائے؟ ہرگز نہیں پسند کرو گے، کوئی نہیں پسند کرتا اس بات کو. تمہاری ماں کو کوئی لے جائے، کوئی بہن کو لے جائے، کوئی بیٹی کو لے جائے، ہرگز تم بھی نہیں پسند کرتے. میرے دین کی خصوصیت یہ اپنی جگہ پر. میں ان سے پوچھتا ہوں تم پسند کرتے ہو؟ نہیں پسند کرتے. جب یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے، نہیں پسند کرتے اس کو کوئی بھی، لیکن یہ کنٹینیو ہوتا چلا آ رہا ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑھتے ہوئے ریپ کے کیسز. میرے عزیزو، سارے دین، سارے دھرم اس کے خلاف تو ہیں، لیکن اسلام نے جو دردناک سزا رکھی ہے وہ ایسی ہے کہ زنا کرنے والا سوچ کر کے کانپنے لگ جائے. پورے سورہ نور کی شروعات اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. پوری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنا جس نے کیا، زنا کیا ہے؟ غیر قانونی کام کیا تم نے، شادی نہیں کیا تھا، ایک مرد اور ایک عورت، ان دونوں نے جسمانی تعلق قائم کیا، تو اللہ فرماتا ہے اگر یہ غیر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ مطلب مرد بھی شادی شدہ نہیں تھا، عورت بھی شادی شدہ نہیں تھی، ان کی شادی کی بات نہیں ہو رہی، یہ پرسنل ان کے اپنے اپنے گھروں میں شادی شدہ اگر نہیں ہے تو ان کو 100 کوڑے مارو. کوڑا جو ہے نا وہ بیلٹ نہیں ہوتا ہے صرف، یا کوئی رسی کا نام نہیں، وہ چمڑے کا بیلٹ ہوا کرتا بڑا. ایک بار آج لگ جائے تو چمڑی ساتھ میں لگ کے آ جائے. 100 کوڑوں پر تو آدمی کی موت بھی ہو سکتی ہے، بلکہ قریب موت کی ہو جاتا ہے. اور اگر شادی شدہ ہے تو کہا گیا کہ پتھروں سے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا. سنسار، اس کو لوگ مذاق میں لیتے ہیں. آج وہ لوگ یہ کہتے ہیں اتنا خطرناک کہ کسی کو مار دیا جائے گا. ہم نے ان سے پوچھا جن کی بیٹیوں کا ریپ ہوا ہے، ان سے پوچھو معلوم کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، جو ریپسٹ ہے وہ اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو اس کو جلا دیں، اس کو کاٹ دیں، اس کو مار دیں گے ہم. یہی فرق ہے تمہارے میں. اسلام ہر بیٹی کو اپنی بیٹی کی عزت دیتا ہے. ریپسٹ کو یہ جو دردناک سزا دی گئی، زانی کو، قرآن کی ترتیب سنیے، صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا یا کوڑے مارے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. ان دونوں کے بارے میں اللہ کے دین میں کے معاملات میں ذرا برابر بھی نرمی مت کرنا. اللہ کا حکم ہے یہ. اور پھر اس کے آگے تیسرا حکم یہ ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ایسا نہیں کہ تنہائی میں کہیں کسی روم میں لے جا کر کے مار دو ان دونوں کو. اللہ فرما رہا ہے ان کی سزا پر سارے مومنوں کو جمع کرو، سب کے سامنے سزا ہوگی. یہ سزا اتنی دردناک ہوتی ہے میرے عزیزوں کہ انسان سوچنے سے بھی کانپنے لگ جاتا ہے. یہی تو وجہ تھی کہ اسلام نے جڑ پر پابندی لگائی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑا گناہ ہے، بڑی سزا ہے. وہاں تک پہنچے ہی کیوں؟
ہم سزا دیں ہی کیوں اتنی بڑی، اور یہ آدمی وہاں تک جائے ہی کیوں؟ زنا ہوتا ہی کیوں ہے؟ زنا تک پہنچتا ہی کیوں ہے؟ اس کے لیے اب میں اسلام کی خصوصیت بتاتا ہوں. سوال یہی تھا نا کہ اسلام کو ہی کیوں فالو کریں، سوال یہی ہے نا اسلام کی پیروی کیوں کریں. اب سنو، تم تو اب زنا کے بعد ہو سکتا ہے قانون لگاؤ گے ریپسٹ کے لیے یہ ہے 10 سال کی سزا، 18 سال کی سزا، کسی کے ہاں 14 سال کی سزا. نابالغ بچی کے ساتھ ہو جائے تو اس کو عمر قید کی سزا. سزاؤں کا نفاذ یہ تو بعد میں ہوگا، اور تم تو یہ پہلے سے سوچ رہے ہو یہ کر کے آئے گا تب یہ سزا ہوگی. اسلام کیا کہتا ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. زنا تک جاتے ہی کیوں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. اللہ فرماتا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بہت بڑی بے حیائی. اور رب تعالیٰ نے صرف مومن مردوں سے نہیں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور اے محبوب مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیں وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اے محبوب ان سے کہہ دیں اپنی مومنہ عورتوں سے، امتیوں سے، کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں. یہ قرآن کا حکم ہے. عورت اپنی زینت کا اظہار کس کے پاس کر سکتی؟ الا لبعولتہن، اپنے شوہروں کے پاس، او آبائہن، اپنے باپ کے پاس. یہ جن لوگوں کا ذکر آیا ہے قرآن میں ان کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھانجوں کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے، بس. ان کے علاوہ کسی کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار نہ کرے. اب مجھے بتاؤ اسلام نے کہاں روک لگائی ہے؟ جہاں سے شروعات ہوتی ہے. النظرۃ سہم من سہام الشیطان. اے نوجوانوں توجہ سے سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نظر سے شروعات ہوتی ہے. نظریں 2-4 ہوئیں، اس کے بعد پھر جسم حرکت کیا، دل کے اندر وسوسے پیدا ہوئے اور اس گناہ کے ارتکاب کے لیے آدمی دوڑ پڑا. لیکن شروعات ان آنکھوں نے کی تھی اور قرآن نے وہیں پر پابندی لگائی تھی. یہ میرے دین کی خصوصیات ہے. تم پوچھتے ہو اسلام کو ہی فالو کیوں کرے؟ یہ جرائم کو، کرائم کو ایسے روکتا ہے جہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے. جہاں چشمہ پھوٹنے والا ہے وہیں پر بند باندھ دو. پانی بہہ جانے کے بعد گٹر بند کرنے سے کچھ نہیں ہونا. جہاں سے سوتا پھوٹا ہے اسی کو روکنا ہے. اسلام وہاں پر بند باندھتا ہے. نظروں کو نیچی رکھو. چوری پھر بھی گھٹتی نہیں. آج چوری کا آپ یہ دیکھیں ریشو تو کم نہیں ہوا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. چوروں سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ اسلام نے اس کے لیے بھی حل بتایا. چور جو چوری کرتا ہے ضرورت کے تحت ہوتا ہے. شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو غربت چوری پر لے آتی ہے، اس کی ضرورت جو ہے چوری پر لے آتی ہے، یا تو گھر میں کوئی چیز کی کمی. شروع کی بات، پیشہ ور چور کی بات الگ ہے. جس کا پیشہ بن گیا، عادت بن گئی، وہ بعد میں ہوتا ہے. لیکن سٹارٹنگ چور کیسے کرتا ہے؟ اس کی ضرورت اسے چوری پر لاتی ہے. اسلام نے اس کے لیے سب سے پہلے سزا مقرر نہیں فرمائی، بلکہ پہلے سارے مسلمانوں پر زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا. زکوٰۃ کا نظام ایسا نافذ کیا، امپلیمنٹ کیا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے مال کا 2.5% نکالے. اگر صحیح معنوں میں مسلمانوں کا مال جس طرح بیت المال میں جمع ہوتا تھا نکل جاتا، اور جو ضرورت مند ہوتا اس کے گھر پر یہ مال پہنچتا، تو چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اسلام میں. ہاتھ کاٹنا بعد میں ہوتا، چوری کرنا بعد میں ہوتا. جب اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی تو چوری کا خیال بھی دل میں نہیں آتا. ابتدا یہاں سے. آج یہ طوائف کے اڈے جو چلنے لگ گئے، ان کو بھی باضابطہ لائسنس ملتا ہے. جسموں کو بیچنے والی عورتیں، بار میں کام کرنے والی عورتیں، کیا یہ انسان نہیں ہیں؟ ان کے جسموں کے ساتھ ہر کوئی کھیلتا ہے اور ان کو اپنی بستر کی زینت بنا لیتا ہے آسانی سے. کیا یہ عورت نہیں ہے؟ عورت ہیں. یہ کسی کی بیٹی ہیں یا کسی کی بہن ہے. لیکن یہ بازار میں کیوں آئی؟
بازار میں ان کو کون لے کر کے آیا؟ ہو سکتا ہے کچھ مجبوراً یا ظلم و زبردستی کے ساتھ لائی گئی ہوں گی، لیکن موسٹلی اس میں غربت اور ضرورت نے ان کو وہاں تک پہنچایا، یا پھر شہوت نے وہاں تک پہنچایا۔ یہیں پر میں آج آپ کو بتاتا ہوں اسلام میں تعدد ازواج کا مسئلہ کیوں رکھا گیا، ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی اجازت کیوں دی گئی۔ اگر میں یہ بھی ریشو بتاؤں، پرسنٹیج بتاؤں، تو آپ جا کر کے مطالعہ کر کے دیکھ لینا۔ امریکہ میں آج کی تعداد میں مردوں سے 70 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں، یو کے میں 40 لاکھ کے قریب مردوں سے عورتیں زیادہ ہیں، تعداد کاؤنٹنگ کی بات کر رہا ہوں، مردم شماری میں۔ رشیا میں بھی تقریباً 50 سے 60 لاکھ کے قریب عورتیں زیادہ ہیں۔ موسٹلی پوری دنیا میں اگر عورتوں کی تعداد اور مردوں کی تعداد کو کاؤنٹ کیا جائے تو اس میں عورتوں کی تعداد کئی لاکھ گنا زیادہ ہے۔ یہ جو بھونکتے رہتے ہیں اسلام 4 بیویاں کرنے کی اجازت دیا، اب یہ سول کوڈ ان کو اسی لیے سب سے زیادہ وہ ہے، ہندوؤں کے لیے قانون بنا ہوا ہے یہاں پہ کہ وہ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے۔ ہندو میرج ایکٹ کے اندر دوسری شادی کرنا ان کے لیے غیر قانونی ہے، اور مسلمانوں کے لیے مسلم میرج ایکٹ کے اندر ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، ہمارے یہاں اجازت تھی۔ میرے عزیزو، یہ زور زبردستی نہیں، جب لا بن رہے تھے انڈیا کے تب یہ دونوں کے دھرم کو سامنے رکھ کر کے ہی بنایا گیا تھا۔ ہندوؤں کے بھی بڑے بڑے لوگوں سے یہ پوچھا گیا تھا کہ تمہارے اندر یہ پروویژن ہونا چاہیے کہ دوسری کرنے کی، نہ 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 نہ، یہ تو پاپ ہے۔ تو ٹھیک ہے، پاپ ہے تو قانون بنا کر کے رکھا گیا کہ دوسری شادی اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں میں نہیں، جائز ہے، 4 تک کی اجازت ہے، کھلا رکھا گیا، اوپن رکھا گیا۔ ایک رپورٹ ہمارے پاس یہ بھی ہے، 71 سے لے کر 91 تک، 1971 سے 1991 تک کی یہ 20 سال کی رپورٹ کے اندر ہندوستان میں سروے کی ہوئی ایک رپورٹ موجود ہے جس میں ڈبل شادی کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہندوؤں کی ہے، جبکہ اللیگل ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں، ہمارے یہاں لیگل ہے۔ سول کوڈ اسی لیے لانا چاہ رہے ہیں بیچارے کہ ان کو ایک سے زیادہ نہیں کرنا پڑتا۔ مسلمانوں کے اوپر بھی یہی قانون آنا چاہیے، ایک ہی قانون ہو جو سب کے لیے چل رہا ہے، اب مسلمان بھی دوسری نہ کریں۔ اور حیرت کی بات ہے وہ لوگ قانون لا رہے ہیں جن کی ایک بھی نہیں ہے۔ قانون سول کوڈ کی بات سب سے زیادہ وہی کر رہے ہیں جن کے نہ بچے ہیں نہ بیوی ہے۔ خیر، آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ اب یہ تعدد ازواج کا جو مسئلہ اسلام میں ہے، میں کیوں رکھ رہا ہوں ایک سے زیادہ شادی؟ مجھے بتاؤ، سب سے زیادہ موت کی تعداد عورتوں سے بڑھ کر کے مردوں کی ہے۔ یہ ریئل فیکٹ جو بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سائنٹیفک بات کر رہا ہوں۔ جو بچپن میں بیماریاں ہوتی ہیں بچوں کو، اس میں اکثر جو مر جاتے ہیں وہ لڑکے مرتے ہیں، لڑکیاں نہیں۔ ان کے اندر ڈیفنس کی طاقت ہے، اور جوانی کے بعد بھی جنگیں جو ہوتی ہیں اس میں لڑکیاں جنگ کرنے نہیں جاتی تھی، مرد ہی جاتے تھے۔ فوج میں، سپاہیوں میں لڑکے شامل ہوتے تھے، اور جنگوں میں سب سے زیادہ مردوں کی موت ہوتی تھی۔ تو بچتے کون ہیں گھروں میں؟ عورتیں بچتی ہیں۔ مردوں کی شرح اموات زیادہ ہے عورتوں سے، مرد مرتے بھی زیادہ ہیں، پیدا بھی کم ہو رہے ہیں، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، صرف USA میں اگر 70 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں، ہر مرد وہاں شادی کر بھی لیا، پہلے تو کرتے نہیں، اگر ہر مرد کر بھی لیا تب بھی 70 لاکھ عورتیں بچتی ہیں۔ ان میں سے 1/3 جو مردوں کی تعداد ہے، جس کی تعداد تقریباً 2.5 کروڑ ہوتی ہے، وہ لوگ ہومو سیکسول ہیں۔ USA کی بات کر رہا ہوں، تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اب جو عورتیں بچ جاتی ہیں، مجھے یہ بتاؤ، ان عورتوں کو زندگی گزارنے کے لیے کسی مرد کا سہارا اگر نہیں ملتا ہے تو کیا وہ بازار میں نہیں آئیں گی؟ کیا وہ اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ راستہ نہیں ڈھونڈیں گی؟ میرے عزیزو، اسلام نے واجب نہیں کیا ہے 4 شادیاں کرنا، ایک دروازہ رکھا ہے
ایک دروازہ رکھا ہے، کیا واجب ہے دوسری شادی کرنا؟ یہاں اسلام نے ایک تمہارے لیے سہولت کا دروازہ رکھا ہے، اس پر ان کو اتنا واویلا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ریئل لائف کے اندر آؤ کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ ان عورتوں کو بھی انصاف دلانا ہے جو بغیر کسی شوہر کے پوری زندگی گزار کے چلی جاتی ہیں۔ اگر کوئی مرد ایک کے علاوہ دوسری کو نکاح کرتا ہے تو میرے عزیزوں یہ صرف وہ اپنے جسم کی تسکین کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ ایک ایسی آوارہ ہونے والی عورت کو گناہوں سے بچا کر کے اپنے گھر کی ملکہ بنانا چاہ رہا ہے۔ اسلام کے اوپر اعتراضات جو کرتے ہیں، ان کے ہم باندیاں ہیں، باندیوں سے شادی کرتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ باندیاں جو رکھی جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں اس میں بڑی حکمت تھی۔ پہلے جو ہے جنگوں میں جب ایک فوج کو دوسری فوج پر فتح حاصل ہوتی تو سامنے والوں کا سارا مال بھی لے آتے، وہاں کے جتنے قیدی ہوتے ان کو غلام بھی بنایا جاتا، اور ان کی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ باندیاں بن جاتی تھیں، باندیاں بن کر کے سب کو بانٹ دی جاتی تھی۔ یہ اسلامی میں نہیں، پہلے کی ساری قومیں یہ کرتی تھیں، اور ان عورتوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا، بدترین سلوک۔ ان کو جانوروں کے ساتھ باندھا جاتا تھا، اور پھر جب خواہش ہوتی ان کے ساتھ جمع کرتا آدمی، اور پھر ان کو وہاں باندھ کر کے رکھتا، باندیوں کو جو جنگوں میں حاصل کی ہوئی عورتیں ہوتی تھیں۔ یہ اسلام تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری الفاظ پتہ ہے؟ حضور کی وفات کے وقت سب سے آخری الفاظ دو ہی تھے، الصلاۃ و ملک یمین، نماز اور اپنے ماتحت رہنے والی باندیوں کا خیال کرو، غلاموں کا خیال کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ کی روح رب اعلیٰ کی طرف جا رہی تھی۔ یہ باندیوں کے حقوق کیوں میرے آقا نے فرمایا؟ کہ صرف یہ کام کاج کی مشینیں نہیں ہیں، ابھی اگر جنگوں کے بعد تمہارے ہاتھ آئی ہیں تو انہیں نکاح کرو اور ان کو اپنے گھر کی زینت بناؤ۔ وہ ملکہ بن کر کے رہی ہیں، ایک دو نہیں، ہزاروں تاریخ اسلام میں موجود ہیں جو صحابہ کے نکاح میں آئیں اور ان سے اولاد بھی ہوئیں، ان سے بڑے بڑے فقیہ اور محدث بھی پیدا ہوئے۔ ان عورتوں کو آوارہ ہونے سے اسلام نے بچایا۔ میرے عزیزوں میں کتنی باتیں عرض کروں، اسلام کی ہی پیروی کیوں کی جائے، یہ خوبیاں اگر میں بتاتا رہوں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ آلریڈی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام پہلے سے دیا ہے، یہ اس کا شکر ہے۔ میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں اسلام کی ہی پیروی کیوں کریں، اس کے اندر کیا خصوصیت ہے، اسلام کو فالو کیوں کریں، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں اسلام پورا نظام حیات ہے، پوری زندگی کا دستور ہے، اور چیلنج ہے میرا ہی، کوئی بھی لے کر کے آ کر کے دکھائے، میں بتاؤں گا کہ انکمپلیٹ ہے تمہارے یہاں، انکمپلیٹ۔ کسی بھی دین میں جاؤ۔ ایک اور خاتون کی بات میں کرتا ہوں، رشیا کی ہے، وہ دین اسلام میں آئیں تو انہوں نے لکھا ہے، وہ بھی ایک خاتون ہے، نام میں نہیں جانتا یا یاد نہیں ہے ابھی مجھے نام۔ انہوں نے کہا کہ میں دین اسلام میں داخل ہوئی، لوگ یہ پوچھتے ہیں سبب کیا تھا، وہ کہتی ہیں کہ اس طرح سوال کرنا بھی میں اس کو غلط سمجھتی ہوں کہ اسلام کی اتنی بڑی عظمت کے لیے یہ سوال ہونا ہی نہیں چاہیے، کوئی اسلام میں آ رہا ہے تو کس وجہ سے آیا۔ وہ خاتون کہتی ہیں میری تو وجہ یہ تھی، سب سے بڑی وجہ کہ میں نے صرف اس دین میں دیکھا کہ بندہ بغیر کسی، جیسے پجاری کے، پادری کے، جیسا ان کے ہاں پورا تسلط قائم ہے، حکومت قائم ہے کہ ان کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا، بابائیت، پاپائیت جس کو کہتے ہیں، وہ کہتی ہے صرف دین اسلام ایسا ہے جس میں بندہ تنہا بھی اگر چاہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور خدا فرماتا ہے اے محبوب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، اے رسول میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، اے میرے محبوب ان کو جواب دیں کہ ہم ان کے شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں بہت قریب ہوں تم سے۔ وہ خاتون کہتی ہے مجھے یہ فلسفہ اتنا اچھا لگا کہ بندہ یہاں پر آزاد ہے، جو جس طرح دوڑنا چاہے اپنے رب کے حضور ہو جا سکتا ہے۔ عیسائیت میں نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ پوجا بھی تم خود سے نہیں کر سکتے جب تک پجاری نہ آ جائے، پنڈت نہ آ جائے،
ان کے بغیر اگر کیا تو پاپ کیا تم نے. اور عیسائیوں کے یہاں ایسا ہے کہ پاپ جو پادری ہے پاپ ہے، ان کے بھی لیول ہیں الگ الگ. وہ تمہیں عبادت کروائیں گے اور خدا کے قریب پہنچائیں گے. بلکہ پکا عیسائی بننے کے لیے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک حوض ہوتا ہے پیلے رنگ کا، اس میں پانی ڈالا جاتا ہے اور بچے کو ڈبا کر کے اٹھایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے آپ پکا ہو گیا کرسچن. پانی میں ڈبا کر کے اٹھا دیا گیا تو ہو گیا پکا ہو گیا. افریقہ میں ہیں کالے لوگ، گرم سلاخیں لیتے ہیں، آگ میں تپاتے ہیں اور چہرے پر یہاں چار نشان لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہمارے دین میں پکا ہو گیا. اور قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے، اس سے بہترین کوئی رنگ نہیں. پیلا پانی، لال پانی، ڈوب کر کے اٹھتے رہو. میرے عزیزو یہ دین میں نہیں ہے. دین اسلام صرف عقیدے سے مضبوط ہوتا ہے. یہاں پر وہ نہیں رکھا گیا ہے کسی کی وہ کیا کہتے ہیں حاکمانہ تسلط. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک انجینئر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. وہ گھر کے پلان دیتے ہیں. انہوں نے ہم سے کہا ایک پلان دیکھا، کہا حضرت یہ پورا واستو پرکار ہے، بالکل واستو پرکار ہے. ممبئی والوں کو واستو کا زیادہ لین دین نہیں ہے کیونکہ آپ کے ہاں تو جگہ کی بڑی قلت ہے. بہت چھوٹی جگہ میں بھی آپ کو جہاں سے ملا دروازہ کھول لیا. لیکن ہمارے علاقے میں آپ جائیں بڑے چونچلے ہیں ان کے گھر بنانے کے. جگہ بڑی رہتی ہے، 30 بائی 40 کی جگہ ہے، 40 بائی 60 کی جگہ ہے، تو گھر بنانا ہے تو لے کے گھومتے رہتے ہیں. کچن کا دروازہ کہاں ہونا چاہیے، بیڈ روم کا کہاں ہونا چاہیے، ٹوائلٹ کہاں ہونا چاہیے، اور کبھی کبھار بنا لیتے ہیں اور کوئی واستو والا جو آتا ہے وہ توڑوا دیتا ہے. یہاں پر بھی جن کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے بلڈنگوں میں وہ کرتے ہوں گے. واستو پرکار یہ صحیح نہیں ہے، اس کا ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ یہ واستو کا جو عقیدہ ہے، کہا گیا کہ ہاں اس طرح سے بنانے سے برکت زیادہ آئے گی. ٹھیک ہے، اسی انت وشواس میں لوگوں کو دھندا چل رہا ہے. میں ایک پوچھا ان سے سوال جو آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں، کیسا بڑا گورکھ دھندا ہے. کہا بھائی ایک کتاب کیوں نہیں لکھ دیتے واستو کی. ہر جگہ جو نا یہ واستو کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، پنڈت ہوتا ہے، اس کو بلانا ہی پڑتا ہے. ایک کتاب لکھ دو کہ یہ جگہ ہوگی تو ایسا بنا دیں گے، وہ جگہ ہوگی تو ایسے بنا دیں گے. وہ انجینئر صاحب ہنسنے لگے. کہا نہیں، ہر آدمی کا واستو الگ الگ ہوتا ہے. کیوں ہر ایک سے پیسہ لینا؟ ایک کتاب لکھ دیے تو ہو گیا ختم. پھر کون آئے گا ہمارے پاس واسطو پوچھنے کے لیے؟ یہ سب چیزیں میرے عزیزو دین اسلام میں نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی ذات پر یقین و توکل ہے تو سنو، دروازہ تم شمال میں بناؤ، جنوب میں بناؤ، مشرق میں بناؤ، مغرب میں بناؤ، کہیں پر بھی بناؤ، بلکہ تمہارے گھر کے 70 دروازے بنا کر کے رکھ لو، کھڑکیاں ہر جگہ کھول لو. اگر میرا مولا نہ چاہے رزق کا ایک دانہ بھی تمہارے گھر کے اندر نہیں آ سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ، سورہ فاطر کی آیت ہے. اور پھر اللہ کی ذات پر توکل ہے، اور تم اگر کسی گھر کے اندر 70 دروازوں سے اندر بند ہو کر کے بھی بیٹھو، میرا مولا پہنچانا چاہے تو رزق وہاں پر بھی پہنچائے گا. یہ عقیدہ ایمان ہے، یہ عقیدہ اسلام ہے. یہ مت سوچو کہ ادھر دروازہ ہوگا تو یہاں سے جلدی رزق آئے گا، ادھر دروازہ ہوگا تو یہاں سے جلدی رزق آئے گا. عزیزان گرامی وقار، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ورنہ ہم تو جو ہے 12 فلور کی 14 فلور کی مسجد بناتے اور چھت پہ جا کے نماز پڑھتے، جلدی سے اوپر چلی جائے گی. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم خاک پر بھی سجدہ کریں، دل اگر جھک گیا ہے تو مولا اس کو بھی قبول فرمائے. اور اگر تمہارا دل جھکتا نہیں، یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پر، تو آسمانوں میں اڑ کر کے بھی پڑھو، تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. یہ سمتیں، یہ جگہیں، اس کا تعلق نہیں ہے. اسلام کی خوبیاں یہی ہیں میرے عزیزو. ہم نے کسی کو باندھ کر کے نہیں رکھا. آپ مجھے یہ بتاؤ، سوال یہ سب سے پہلا میں نے اپنی تقریر میں سوال کیا کیا ہے، اسلام کو ہی کیوں فالو کرنا چاہیے؟ یہ سوال اگر غیروں کی طرف سے ہے، یعنی جو اسلام میں نہیں ہے، دلت لوگوں کو کرنا چاہیے سلام یہ سوال.
تو میں ان کو اچھی طرح سے بتاتا ہوں. جو آج ہمارے ہندوستان میں ایک طبقہ ہے، ہندوؤں میں کاسٹ کیے گئے ہیں، اور برہمن، چھتریہ، اور پھر شودر ہے، ویشیہ، یہ سب جو ہے نا الگ الگ قسمیں کی گئی ہیں، اور لوگوں میں یہ بٹھایا گیا ہے جو برہمن ہیں وہ بھگوان کے برہما کے سر سے پیدا کیے گئے ہیں، اور باقی قومیں الگ، کوئی چھاتی سے پیدا کیا، کوئی بازوؤں سے، اور جو شودر ہیں، دلت ہیں، وہ پیروں سے پیدا کیے گئے ہیں. منوسمرتی میں تو صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی برہمن نے گیتا کے شلوک کسی دلت آدمی کو سکھا دیا تو وہ اس کے ساتھ دوزخ میں جل جائے گا. جہاں پر بھی ہوگی ان کی نرک، وہاں وہ برہمن بھی جلے گا. دلت کو اگر سکھا بھی دیا ایک شلوک کس کا؟ گیتا کا، کیونکہ چنڈال اس کو کہتے ہیں. یہ بار بار ہم سے کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، قرآن میں کہا گیا مشرک نجس ہیں. منوسمرتی اٹھا کر کے دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا جگہ جگہ دلت لوگوں کو چنڈال چنڈال ہی کہا گیا. چنڈال چور کو کہتے ہیں، اور جتنے دلت ہیں سب چور منوسمرتی کے قانون کے حساب سے. وہ بیچارے آج ان بھکت بنے ہوئے ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے تم کو چنڈال سمجھتے ہیں. چنڈال. اور اس کے بعد یہ جو بھید بھاؤ ہے، چنڈال کو اگر ایک شلوک گیتا کا سکھا دیا تو کیا ہے؟ نرک میں جل جائے گا. کون؟ برہمن جل جائے گا. اور میرا نبی کہتا ہے تم نے اگر کسی کو ایک آیت بھی سکھائی، ساتھ میں جنت جاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھا دے. یہاں بھید بھاؤ نہیں رکھا گیا. یہ نہیں کہا گیا چنڈال کو نہیں سکھاؤ گے. ہمارے ہاں کسان کا کام کرنے والا، کھیتی باڑی کرنے والا ایک عام کسان کا بیٹا بھی اگر حافظ قرآن ہو تو بڑے بڑے امیروں کا بھی امام بن سکتا ہے. مصلی اس کا حق ہے. ہم اس کی ذات پات کو نہیں دیکھتے کہ تو خان ہے کہ پٹھان ہے کہ شیخ ہے، کیا ہے. مصلی پر امام کو ہم یہ کہہ کر کے نہیں بڑھاتے، ہم مصلی پر جس کو بڑھاتے ہیں یہ دیکھ کر کے کہ تو میرے مصطفیٰ کی کتنی سنتوں پر عمل کرتا ہے. قرآن سب کے لیے عام رکھا گیا ہے. میرے عزیزو، ان سے میں کہتا ہوں، آپ یہ کہہ رہے نا کیوں اسلام ہی، کیوں اسلام کو فالو؟ ایک ہی سوال پر میں آ گیا ہوں، حالانکہ مجھے ابھی تاریخ اسلام بتانی تھی. سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ اسلام کو ہی فالو کیوں کریں. صاف سی بات ہے، آپ یہ بھید بھاؤ کو ختم کرنے والی چیزیں لے کر. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کے یہاں بھی ہیں برادریاں ہیں. میں کہتا ہوں ہزار ہمارے یہاں شرابی ہوں، جوے باز ہوں، چور ہوں، برادریوں میں فرق کرنے والے لوگ ہوں، میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ اسلامی قانون پر عمل کر رہے ہیں، یا ان کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے، بدعتیں ہیں. ورنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے. اس لیے میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، خاص طور پر ہمارے شمال ہند میں اتر پردیش، بہار اور بنگال، اس طرف جو ہے یہ برادریوں کا تعصب اتنا زیادہ ہے. یہ انصاری ہے، یہ جولا ہے، یہ خان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ شاہ ہے، یہ شیخ ہے، یہ منصوری ہے، انصاری ہے، نہ جانے کتنی چیزیں بنا کر کے رکھا ہے. ٹھیک ہے، خاندان تعارف کے لیے تھا، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے قبائل بنے گئے تھے، لیکن یہاں تو ایک دوسرے کو جھگڑا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. میں ایک علاقے میں پروگرام کر کے ابھی آیا ہوں، حج سے پہلے کی بات ہے، میں نام نہیں بتاتا. اس پورے علاقے میں ایسا ہے، انصاریوں کا ایک گٹ ایک محلے میں رہتا ہے، مسلمان ہیں سارے، یہ ایک برادری ہے. اور پھر ابھی قریب کی بات ہے کہ کوئی الیکشن کے لیے کھڑا ہو گیا، پٹھان تھا، خان تھا، سارے انصاریوں نے مل کر کے ہرایا. کہا ہندو جیتے گا چلے گا لیکن پٹھان نہیں.